اللہ تعالیٰ قدرتوں والے ذات ہے۔ اللہ کو پہچان لینا بہت ہی ضروری ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا ہوشیار، سب سے بڑا دانا، سب سے بڑا دیکھنے والا، علم والا وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں اللہ کو جانا، جس نے دنیا میں اللہ کو پہچانا۔ اور سب سے بڑا اندھا، سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا نہ دیکھنے والا وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں اللہ کو نہ جانا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے دنیا میں اللہ کو نہ پہچانا، یعنی دنیا میں رواں دوا نظام دیکھا اور اس کے خالق کو نہ پہچانا، بارش کو، اولوں کو برستے ہوئے دیکھا اور اس کے مالک کو نہ پہچانا، سورج کو مشرق سے نکلتے اور مغرب میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کے خالق کو نہ پہچانا، تو یہ آدمی سب سے بڑا اندھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے میرے بندو ایک سوال تو بتاؤ، کیا میں نے آپ کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم مر کی مٹی ہو جاؤ گے، تم سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا؟ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا تم کیڑے کانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے؟ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے، کون مجھے راضی کرتا ہے اور کون نفس اور شیطان کو راضی کرتا ہے، کون ہے جو اللہ کے مان کے چلتا ہے اور کون ہے جو شیطان کے مان کے چلتا ہے، کون ہے جو اذان سن کے مسجد میں آتا ہے، کون ہے جو اذان سن کے کاروبار میں، دکانوں میں مست رہتے ہیں، کون ہے جو راتوں کو قرآن پڑھتے ہیں اور کون ہے جو راتوں کو ڈرامے دیکھتے ہیں، کون ہے جو راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور کون ہے جو راتوں کو ننگی فلمیں دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ہم نے ایک دن تمہارے لیے فیصلے کا رکھا ہے کہ جس دن تم سب کے سب اولین اور آخرین ایک جگہ میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ پیارے بھائیو، وہ دن کیسے ہوگا جس کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں اذا دکت الارض دکن دکا، اس دن زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اور یہ زمین کب کپا رہی ہوگی۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ، اس دن وہ کڑکڑانے والی آواز تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالے گی۔ اذا البحار سجرت، سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن بھاگنے والا اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنی ماں سے، ایسا دوست کہ جس کے لیے دل میں جوش محبت مارتی ہے، وہ بھی کہے گا جا جا، تو میرا کچھ نہیں لگتا، تو میرا کچھ نہیں لگتا۔ اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچے اللہ کی خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے۔ جن عورتوں کے پیٹ میں بچے ہیں ان کے پیٹ سے بچے گر جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دن سارے کے سارے ننگے ہو کر اٹھیں گے، ننگے جسم، ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر۔ حضرت اماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب وہ سارے ننگے ہو کر اٹھیں گے تو کیسے شرم آئے گی ان کو شرم نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، وہ اتنا سخت دن ہوگا، وہ اتنا خوفناک دن ہوگا، کسی کو ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ یوں دیکھ سکے، بس ہر آدمی کی پکار ہوگی یا ربی نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، بس مجھے بچا۔ ادھر آدم علیہ السلام وہ کہہ رہے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے یا اللہ میری اور آپ کی
دوستی کا واسطہ، بس مجھے بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس نفسی نفسی، بس مجھے بچا، بس مجھے بچا۔ موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، ماں نفسی نفسی، باپ نفسی نفسی، بیٹھا نفسی نفسی، ہر آدمی کی زبان پہ یہ پکار نفسی 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 نفسی۔ ہاں ہاں، قیامت کے دن ایک تمہیں پکار آئے گی، ایک تمہیں آواز آئے گی۔ قیامت کے دن میری اس بات کو یاد رکھنا، اس مجلس کو یاد رکھنا، ایک تمہیں آواز آئے گی جو سب آوازوں پر چھا جائے گی۔ وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی، وہ آواز نفسی نفسی نہیں ہوگی۔ وہ آواز کیا ہوگی؟ وہ آواز ہوگی یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ مجمع حیران پریشان، یہ کون ہے جو امت امت کہہ رہا ہے؟ جب نظریں پھر کے دیکھو گے تو تیرا اور میرا محمد الرسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم جس کی سنتوں کو آسانی سے ذبح کرتے ہیں، وہ ہستی اس دن بھی یا اللہ میری امت کو بچا، یا اللہ میری امت کو بچا۔ ارے دنیا میں بھی رویا، دنیا میں بھی تڑپا ہمارے لیے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے روتا رہے گا، ہمارے لیے تڑپتا رہے گا۔ آج ہم نے جس کی زندگی کو مذاق سمجھا ہوا، پیارے بھائیوں، اس نبی کے غلامی میں آ جاؤ، اس نبی کے غلام بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، پھر ہواؤں میں جاؤ تو کامیاب، پھر زمین پہ بیٹھ جاؤ تو کامیاب، پھر گدے کے اوپر بیٹھ جاؤ تو کامیاب، پھر مرسیڈیز کے اوپر بیٹھ جاؤ تو کامیاب۔ اگر محمدی نہ بنے، محمدی نہ بنے تو دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے اور آپ کو نفع نہیں دے سکتا۔ دیکھو صحابہ کیا تھے؟ ان کی زندگیوں میں ایمان اور اعمال تھے۔ دنیا ہی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ میں اللہ ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ کیوں؟ کہ یہ غلامی رسول بن گئے تھے۔ پیارے بھائیوں، میں تمہیں بتاؤں ہمارے نبی ہمارے لیے کتنے روئے۔ دیکھو آج ابھی ہم روزے رکھتے ہیں، عصر کے وقت میں ہمارا کیا کیفیت ہوتا ہے۔ آج کل مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا، اتنی بھوک لگی تھی، اتنی پیاس لگی تھی، پر دیکھو دو جہان کے بادشاہ ہے، محمد جس کا نام ہے، احمد جس کا نام ہے، طٰہٰ جس کا نام ہے، یاسین جس کا نام ہے، ابو القاسم جس کا نام ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جس کو بشارت مل چکا ہے، قاب قوسین جس کا مقام ہے، وہ ہستی ہے، باغ میں جاتی ہے۔ باغ میں گئے اللہ کے نبی، ایک دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ باغ میں گئے، عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، اللہ کے نبی زمین سے کھجور اٹھا کے اللہ کے نبی کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ میں تو کہوں گا، مجھے تو بھوک لگی ہے، آج 4 دن ہو گئے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4 دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ یہ ہمارے نبی ہے، لیکن امت کو نہیں بھولا۔ آخری بات بس، اللہ کے نبی راتوں کو دعا کرتے ہیں۔ ایک رات اللہ کے نبی دعا کر رہے، یا اللہ تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا اور تیرے نبی موسیٰ نے کہا تھا علیہ السلام کہ یہ تیرے بندے ہیں، تو ان کو عذاب دے دے، تیری مرضی، اللہ معاف کر دے، تو بڑا مہربان ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں کہ میری امت کو معاف کر ہی دے، میری امت کو معاف کر ہی دے، نہیں کرتا پھر بھی کر دے، میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ آسمان سے فرشتے آئے، یا رسول اللہ اللہ پاک پوچھ رہا ہے آپ اتنا کیوں روتے ہو؟ اللہ کو تو پتہ ہے کیوں رو رہا ہے، صرف مجھے اور آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو آپ کے لیے کتنا رویا۔ فرشتے واپس گئے آسمان پہ، اللہ کو پیغام دیا، اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میرے حبیب کو کہہ دو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس کو اللہ بھی راضی کرتا ہے، آج ہم نے اس نبی کو ناراض کر دیا ہے۔ اس نبی نے کہا میرا دل چاہتا ہے، سنو غور سے سنو،
کیا کہا؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ آذان دے دے۔ پھر وہ لوگ جو آذان سن کے مسجد میں نہیں آتے، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، دکانوں میں پڑھ لیتے ہیں، میرا نبی اتنا ناراض ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی بیوی بچوں کو باہر نکالوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اب جو نماز پڑھتے نہیں ہیں ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ مولوی صاحب ہمیں ڈرایا نہیں کرو، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اب پھر ڈٹھے ویسی، اب پھر وکی ویسی، اللہ معاف کر دے گا، کہتے ہیں نا، ہم ایسا ہی کہتے ہیں نا۔ او پیارے بھائیو، اللہ کا کوئی قانون بھی تو ہے نا، کوئی نظام بھی تو ہے۔ مجھے بتاؤ رات کا نمازی اور رات کا زانی یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ ایک راتوں کو ننگی فلمیں دیکھتا ہے اور دوسرا مصلی پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ ایک عورت ہے، اس کا بال کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایک کپڑے اتار کے سٹیج پہ ناچ رہی ہے، یہ دونوں کیسے برابر ہوں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یزید کو اور میرے حسین کو ایک کر دو، اگر ایسا ہے پھر روزہ رکھنے والا اور نہ رکھنے والا ان دونوں کو ایک کر دو، اگر ایسا ہے پھر نمازی اور بے نمازی ان کو ایک کر دو، پھر زنا کرنے والا اور نکاح کرنے والا ان دونوں کو ایک کر دو، اگر ایسا ہے تو پھر ہندو اور مسلم کو ایک کر دو۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون۔ اے دنیا کے مسلمانوں، اے میرے بندو، کیا میں نافرمان کو اور فرما بردار کو ان دونوں کو برابر کروں گا؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ کون سی کتاب میں آیا ہے کہ یہ دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں پیارے بھائیو، ان میں فرق ہوگا۔ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اللہ کی ملاقات ہے، فرشتوں کی استقبال ہے، جنت کی حوریں ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ اس کو عذاب دے گا۔ وہ عذاب ایسا پیارے بھائیو کہ جس کا بستر بھی آگ اور جس کا کمبل بھی آگ، کمرہ بھی آگ، دیواریں بھی آگ ہی آگ ہوگا، اس میں ہم کیسے رہیں گے؟ پیارے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعرات کی رات ہے، اس رات ہمارے نبی کے بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں اور وہاں انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج تیرے فلاں بندہ فلاں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے تیری بات سنی، تیری بات کو سنایا، قرآن سنا۔ پھر پیارے بھائیو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، آج کی رات اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو۔ ہاتھ جوڑتا ہوں گناہوں سے توبہ کرو۔ آج کے بعد یہ سب اللہ سے کہہ دو کہ اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کریں گے، آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کریں گے، آج کے بعد ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تم میں سے اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ کرے کوئی نہ ہو، اگر کوئی ہے تو ان سے معافی مانگ لو۔ اس رمضان کے مہینے میں اس شخص کا کبھی بخشش نہیں ہوگا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت، اس کے اوپر زمین اور آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کا صدقہ قبول ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک آدمی آئے گا، نام اس کا اویس ہوگا، اویس، خاندان اس کا مراد ہوگا، قبیلہ اس کا قرن ہوگا۔ جب بھی وہ آئے گا نا اس سے اپنے لیے دعا کرانا، اویس کرنی سے دعا کرانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم اویس کرنی حضرت علی اور حضرت عمر کے ٹوٹے ہوئے بال کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میرے نبی نے فرمایا عمر اویس سے دعا کرانا، علی اویس سے دعا کرانا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اویس ماں کا فرما بردار ہے، اللہ کو ایسا پسند ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو
خالی نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب میدان حشر ہوگا لوگ جنت میں جائیں گے، اویس بھی جانے لگیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے اویس تو کھڑا ہو جا، انہیں جانے دو اور تو کھڑا ہو جا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ پاک فرمائیں گے اویس آج تم سفارش کرو، میں تیرے سفارش کے اوپر لاکھوں انسانوں کو جنت تک پہنچاؤں گا۔ یہ ماں کا مقام ہے پیارے بھائیو۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ماں کیا ہوتی ہے، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عورت کے اوپر ہاتھ اٹھایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ایک تو کہ چلو کوئی غلطی ہو، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان نہیں ہے جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے بیوی سے محبت کرنا سکھایا ہے۔ اللہ کے نبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اپنے کمرے میں، ٹھیک ہے، ایسے گلاس اٹھایا، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اما عائشہ نے گلاس اٹھایا اور ایسے پانی پی، گلاس کو نیچے رکھا، پھر ہمارے نبی نے وہی گلاس اٹھایا، وہی برتن جس کے اوپر اما عائشہ نے پانی پی تھی، ہونٹ رکھے تھے، جہاں پر اما عائشہ نے ہونٹ رکھے تھے وہاں ہمارے نبی نے ہونٹ رکھ کے پانی پی ہے۔ سبحان اللہ، یہ محبت کرنا سکھایا ہے پیارے بھائیو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا عبادت بتایا ہے اللہ کے نبی نے، صدقہ بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ کس کا ہوگا؟ چاہتے ہو؟ آپ چاہتے ہو؟ بولو نا، سمجھ نہیں آ رہی؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے گھر کے قریب کس کا گھر ہوگا؟ آپ سب چاہتے ہو؟ بولو۔ عالم صاحب نہیں، مفتی صاحب نہیں، حاجی صاحب نہیں، تبلیغ کرنے والا نہیں، مجاہد جو جہاد کرتا ہو نہیں، کس کا؟ کس کا؟ فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہو اور جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ کریں گے انشاءاللہ؟ بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ اخلاق ہے پیارے بھائیو۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جو میرے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے وہ نماز کے ذریعے سے پہنچا دے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ لیکن آج تو ہم کاروبار کے لیے فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، آج تو ہم کرکٹ کا میچ دیکھتے دیکھتے فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، آج تو ہم ڈرامہ دیکھتے دیکھتے فرض نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نمازوں کی پابندی کرو، آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں۔ ارے کام کرو پیارے بھائیو، میں خود کام کرتا ہوں، میں کام نہیں کرتا ہوں، میرا خود کاروبار ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں اس چیز کی نفی کرتا ہوں کہ کاروبار کے لیے نمازوں کو مت چھوڑو۔ میں اس چیز کی نفی کرتا ہوں، کاروبار کرو لیکن بڑا فرض نماز ہے۔ جب نماز کا وقت ہو تو پھر کاروبار کو بھی چھوڑ دو، جب نماز کا وقت ہو پھر تعلیم کو بھی چھوڑ دو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ سے باتیں کرو۔ تو کریں گے انشاءاللہ؟ سب بھائی اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنا، کریں گے توبہ انشاءاللہ؟ کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ جب آدمی سچے دل سے کہتا ہے، سچے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ، علماء فرماتے ہیں بقول مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے کہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ وہ آج ماں کی پیٹ سے نکلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری توبہ قبول فرمائے۔ روزہ کی پابندی کرنا بھائی، گناہوں سے بچنا، ڈرامے سے بچنا، گالی گلوچ سے بچنا، گندے فلمیں دیکھنے سے بچنا، اور گانا بجانا ان سے بچنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔